السلام علیکم۔ آج ہم سنائیں گے آپ لوگوں کو تیسری کتاب کا 10واں حصہ، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا۔ رحم کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا فرماتے ہیں، چلیے سنیے۔ بہت دنوں کی بات ہے، شہر غزنی میں ایک شخص رہتے تھے، ان کا نام تھا سبکتگین۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے مگر بہت نادار تھے۔ ان کی ملکیت میں ایک گھوڑے کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت سیر و شکار میں صرف کرتے تھے۔ ایک دن وہ شکار کو جا رہے تھے، اچانک ان کی نظر ایک ہرنی اور اس کے بچے پر پڑی۔ سبکتگین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ان کے پیچھے سرپٹ دوڑنے لگا۔ ہرنی اور اس کے بچے کو خطرے کی آہٹ محسوس ہوئی، دونوں جان بچا کر بھاگنے لگے، پر بچہ تو آخر بچہ ہی تھا، کتنا تیز بھاگ سکتا تھا۔ بالآخر سبکتگین نے اسے پکڑ لیا اور لے کر گھر کو روانہ ہوئے۔ ہرنی بیچاری ممتا کی ماری اپنی جان کو بھول گئی اور بچے کے لیے اس کے پیچھے ہو لی، گویا کہ وہ کہہ رہی ہو کہ میرا لخت جگر جب قید میں آ گیا تو میں آزاد رہ کر کیا کروں گی۔ اچانک سبکتگین کی نگاہ ہرنی پر پڑی تو اس کے افسردہ چہرے اور للچائی ہوئی نگاہ کو دیکھ کر اسے رحم آ گیا اور انہوں نے بچے کو قید سے رہا کر دیا۔ آزاد ہوتے ہی بچہ چھلانگیں مارتا اپنی ماں کے پاس پہنچا اور دونوں نے خوشی خوشی جنگل کی راہ لی۔ شب کو جب سبکتگین سوئے تو انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبکتگین، تم نے ہرنی بیچاری پر رحم کیا، تمہارا ایک کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا، تمہارا نام بادشاہوں کی فہرست میں درج کر لیا گیا ہے، اب تم عنقریب بادشاہ ہو جاؤ گے۔ لیکن دیکھو، سلطنت ملنے پر مغرور مت ہو جانا، بلکہ اپنی رعایا کے ساتھ اسی طرح مہربانی کا سلوک کرنا۔ بچوں، تمہیں تعجب ہوگا کہ اس کے کچھ ہی دنوں بعد سبکتگین کے دن پھر گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ اس واقعہ کو انہوں نے ساری زندگی یاد رکھا اور اپنی رعایا کے ساتھ ہمیشہ شفقت و محبت کا برتاؤ کرتا رہا۔